راجہ صاحب خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اچھا، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. خدا سلامت رحمت ہوں آپ پہ، آپ کے والدین پہ اور آپ کے عظیم خاندان پہ. میں آپ کا خادم ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو عزت سلامتی دے. بہت مہربانی آپ. اچھا یعنی صاحب، ایک سوال پوچھنا تھا. جی. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے پاکستان میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کسی شیعہ مولوی کی ہے، غیر معروف سے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ گناہگار جو بندہ ہے وہ جو اگر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. انہوں نے تو بہت خطرناک لفظ بھی استعمال کیے ہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ گناہگار ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک طبقہ یہ بحث کر رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے گناہ نہ ہوا ہو، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے کافی بحث مباحثہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے سارے گناہ سے بندہ توبہ کرے اور پھر نہ کرنے کی قسم کھائے. اس طرح کی بات ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور وہ یہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے زیارت کرنا. وہاں جا کے اگر آپ نے جالی کو ہاتھ لگا لیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عمر نے تو ان کے زلفوں پہ ہاتھ ڈالا تھا. تو یہ اس کی کوئی اتنی وہ کہتے ہیں فضیلت بھی نہیں ہے. تو اس میں بہت بحث ہے. آپ کا کیا نظر ہے؟ یہ جاہل آدمی ہے، ملعون آدمی ہے. اس نے جو باتیں کی ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ چھری چلایا ہے وہ تو دشمن تھے، انہوں نے دشمنی میں ہاتھ ڈالا. جنہوں نے محبت سے زیارت کی ہے ان کے ثواب کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام کا ثواب کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ تو انسان کے تصور سے باہر ہے. اس کے ہر قدم کے جتنے ثواب ہیں، ہر قدم کے جتنے اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا، وہ تو کوئی اس کا نہیں ہے، کوئی ہر حساب سے باہر ہے. البتہ جو شخص زیارت کے لیے جاتا ہے زیارت اسی کی قبول ہوتی ہے جو زیارت کے آداب کو مراعات کرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہوں سے دور رہتا ہے. اہل بیت علیہم جو زیارت میں جا کر وہاں راستے میں گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی ثواب کم ہو جاتی ہے. اس کی جو زیارت کا حرمت نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے اس کی زیارت مردود بھی ہو اگر وہ حرمت کا خیال نہیں رکھتا. لیکن جو انسان گناہ کار ہے لیکن وہ خلوص کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے لیے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، یہ تو ایسی فضیلت ہے کہ ملائکہ اس اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتے ہیں. روایات میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیا جائے ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں. انبیاء علیہ السلام زیارت کو آتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے. اس کی روایات تو بے حساب ہیں، یعنی متواترات مذہب میں ہیں. اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، اب میں اس ویڈیو کو نہیں جانتا لیکن جو شخص، اب مجھے نہیں معلوم، اب ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا نا کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے. لیکن جو جتنا آپ نے بتایا یہ نہایت ہی جہالت ہے، نہایت ہی نادانی ہے. جی سر. جی دوسرا یہ ہے کہ یہ سنیوں میں اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے جی کہ شہادت کے بعد سر مبارک نے کلام کیا تھا، امام علی مقام کے سر مبارک نے کلام بھی کیا تھا اور سورہ کاف بھی پڑھی تھی. جبکہ مصری محمد علی مرزا صاحب والا گروہ کہتا ہے اور ان کا بیان بھی ہے ایسی کوئی روایت شیعوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ ناممکن ہے. وہ سہل ابن ایک صحابی ہے، سہل ابن سعد ساعدی، سہل ابن سعد کی روایت ہے مقاتل میں. وہ خود کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سورہ کہف کی آیات پڑھ رہی تھے اور میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آیا یہ ہے نا ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو میں نے کہا کہ آپ اس سے بھی زیادہ باعث تعجب ہیں، زیادہ باعث عجب ہیں. یہ تو حدیث روایات میں یہ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں اس کی حدیث نہیں ہے. تو یہ ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے واللہ خیر المکرین، کیونکہ یہ اس طرح اس کی انہوں نے تشریح کر رہے ہیں جی کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، جبکہ یہ کہنا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہ ترجمے کی غلطی ہے. کیونکہ اللہ نے چاہتے تو اللہ لفظ تدبیر بھی استعمال کر سکتے تھے. تو اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مکر نہیں کرتا جو لوگ مکر کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا مکر جو ہے
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں جو روایت ہے، میں ایک منٹ میں روایت لے کے آ جاؤں ایک منٹ. اوکے. ہاں، تفسیر برہان میں سید ہاشم بحرانی جزء ثانی میں یہاں پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَمْكُرُ وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ الْمَكْرِ. اللہ تعالیٰ جیسے لوگ مکر کرتے ہیں اس طرح مکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا ان کو سزا دے دیتا ہے، ان کے مکر کا سزا دیتا ہے. اس آیہ کا یہ ہے، بلے اس آیہ کا جو ترجمہ ہے یہ ہے. جی ہاں. ایک اور آیت میں ایک منٹ میں ایک اور آیت آپ کو دکھا دوں. سورہ ایک اور آیت بھی نکال دوں، ایک منٹ. دوسرا جلد میں ہے. اوکے، ایک منٹ. یہ تفسیر برہان ہے، جلد نمبر ہے 3، جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھتا مگر قوم خاسرین. اللہ کا مکر کیا چیز ہے؟ یہاں پر علی ابن ابراہیم کی تفسیر میں المکر من اللہ العذاب، اللہ کی جو مکر ہے افامنوا مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو امان میں سمجھے. جی اللہ کا عذاب ہے. اوکے، لاسٹ سوال ہے بیٹا. لاسٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کچھ دن پہلے ہمارے خاندان میں ایک فوتگی ہوئی تھی، تو آپ سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ یہ پیسے دے کے آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں. اس کا آپ نے جواب دیا تھا، تو بعد میں وہ لوگ بھی اسی طرح کرنے لگے تھے کہ کسی کو پیسے دے کے روزے اور نمازیں وغیرہ ہوتا. وہ پھر وہاں پہ جب آپ کی کال رک گئی ہے بھائی، کال آپ کی رکی ہوئی ہے. اور راجہ صاحب